آمين هذا آمين هذا ابن آمين هذا ولد ياسين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن مجھے اس کی تو تحقیق نہیں ہے کہ واقعتاً معاذ علی جمیل صاحب کے جو فرزند ہیں ان کی قبر کو پختہ بنایا گیا ہے نہیں بنایا گیا ہے، لیکن اگر بنایا گیا ہے جیسا کہ ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہے، تو اگر یہ صحیح ہے تو یہ بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے اور بہت سختی سے اس کا رد کرنا چاہیے۔ دیکھیں کوئی بھی ہو، خواہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اگر خلاف شرع کوئی کام ان سے صادر ہو رہا ہے تو ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ غلطی ہو رہی ہے ان سے اور ان کا یہ عمل غلط ہے۔ اگر باقاعدہ قبر ہی کو پختہ بنا دیا گیا ہے تو یہ تو حدیث کے بالکل صریح خلاف ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر صرف 4 دیواروں کو پختہ بنایا گیا ہے اور قبر کو کچا ہی رکھا گیا ہے تو تب بھی اہل علم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں، اگرچہ بعض فقہی عبارتوں سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، لیکن دیگر اہل علم نے اس کی بھی تردید کر رکھی ہے۔ تو بہرحال اگر اس کو پختہ بنایا گیا ہے، پکا بنایا گیا ہے تو اس کی تردید ہونی چاہیے اور یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت اقدس مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ قبر کو پختہ بنانا یا اس پر تعمیر کرنا، قبہ وغیرہ بنانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ پھر فائدے کے تحت لکھتے ہیں کہ جن بعض فقہی عبارتوں میں اس سلسلے میں کچھ نرم باتیں لکھی گئی ہیں وہ احادیث صحیحہ صریحہ کے مقابلے میں حجت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں بعض قبرستانوں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتبے لگا دیے جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی حضرت تو سختی سے رد کیا کرتے تھے حضرت اقدس مفتی سعید احمد پانی پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ کاش کہ حضرت اس وقت حیات ہوتے تو حضرت اس کا بھی رد کیا کرتے تھے۔ حضرت نے لکھا ہے تحفۃ العلمائی کے اندر کہ لوگ قبروں پر کتبے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس کا امت میں تعامل ہے، اور فقہی کتابوں میں بھی اس کو جائز لکھا ہے کہ بڑے آدمی کی قبر پر کتبہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ العرف الشدی میں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کا قول ہے کہ لوگ قبروں پر کتبے لگاتے ہیں اور حدیث میں اس کی معانت آئی ہے، بس جو نیا طریقہ شروع ہوا ہے اس میں جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی تعامل اس وقت حجت ہوتا ہے جب وہ نص کے خلاف نہ ہو، جیسے سود اور شراب کا بھی تعامل ہو گیا ہے مگر وہ نص کے خلاف ہے، اس لیے وہ حجت نہیں ہے۔ اسی طرح جب کتبے لگانے کی ممانعت کے سلسلے میں اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث موجود ہے تو تعامل کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ اور بڑا آدمی کون ہے، یہ کیسے طے کیا جائے گا؟ یعنی اس کا معیار کیا ہوگا؟ ہر شخص کے نزدیک اس کا مورث بڑا آدمی ہے، چنانچہ ہر شخص کتبہ لگاتا ہے، بلکہ بعض تو صرف اس لیے کتبہ لگاتے ہیں کہ جگہ ریزرو ہو جائے، وہ دوسری مرتبہ استعمال نہ ہو۔ اور پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ رہا فقہی جزیہ، تو ہماری کتب فقہ میں بہت سی ایسی جزیات ہیں کہ جن پر ہم اس لیے فتویٰ نہیں دیتے ہیں کہ یا تو ان کا کچھ ثبوت نہیں ہے یا وہ نص کے خلاف ہیں۔ جیسے تصویب کا تذکرہ کتب فقہ میں ہے اور نمک سے کھانا شروع کرنے کا تذکرہ بھی شامی میں ہے، مگر اس پر ہم اس لیے فتویٰ نہیں دیتے کہ ان کا کچھ ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح قبر پر پھول رکھنے کا تذکرہ بھی شامی میں ہے مگر اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اسی طرح کتبے کا جزیہ اگرچہ موجود ہے مگر وہ نص صحیح صریح کے خلاف ہے، اس لیے اس پر نہ فتویٰ دینا چاہیے نہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کے قبرستان میں جا کر دیکھیں، عیسائیوں کے قبرستان اور مسلمانوں کے قبرستان میں کچھ فرق نہیں رہا۔ یہ اس حدیث پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث سے مراد یعنی حضرت ترمذی کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا، اور اس بات سے منع فرمایا کہ ان پر لکھا جائے، اور اس بات سے منع فرمایا کہ ان کے اوپر عمارت تعمیر کی جائے، اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ ان کو روندا جائے۔ تو اس کے تحت حضرت نے اس روایت کے تحت ان باتوں کو ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال قبر کو پختہ بنانا یہ جائز نہیں ہے بالکل، اور اگر کوئی بھی اس طرح کا عمل کر رہا ہے تو اس کی تردید ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔